يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ مصطفیٰ میں جی لگا کر پورا مجمع درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم سبوں کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج سرکاری محبوبہ کے عرس میں حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس مقدس معظم و محترم بزرگ کے عرس میں آپ ہو رہے ہیں. نور شریف پہ شہزادہ حضور بادشاہ طریقت قاری صاحب قبلہ موجود ہیں. خطیب راس ممتاز الفقہا علامہ مفتی سید عتیق الرحمن صاحب قبلہ ناظم جلوہ گری علماء اہل سنت کا عظیم قافلہ موجود ہے. ان قریب صاحب سجادہ حضرت علامہ ارشد رضا نصافی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہوتی ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کی نظر جن کی تلاش میں ہے آپ بار بار اٹھ اور بیٹھ نیت کر رکھے ہیں. بہت ہی جلد وہ شاعر حضرت حبیب اللہ فیضی کی بھی آمد ہونی ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میری قوم کو ہوگا کیا ہے. انسان کی جان لے لی جا رہی ہے، میری قوم ناچنے پہ تلی ہوئی ہے. انسانوں کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے کہ یہ طالبان علوم مصطفیٰ دشمنان علوم مصطفیٰ جب سڑک پہ چلتے ہیں تو ترچھی نظر سے دشمنان اسلام انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ وہی شہزادے ہیں جو آنے والے وقت میں اسلام کے داعی بھی بنیں گے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے سپاہی بھی بنیں گے. مگر اس کے باوجود بھی ہماری قوم کا ایک نوجوان ایسا ہوتا چلا جا کہ ناخوانی ہو تو خوب جھومتے ہیں. وہ ایک مصرع کیا ایک مصرے کا ایک لفظ ہے مگر خوب اچھل اگر پوچھ لیا جائے کہ اس بات پہ اچھلے ہو بتاؤ. آپ کا مچلنا بھی عشق مصطفیٰ ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ اگر اتنا سمجھ رہے ہیں نبی کی نعت پڑھ رہا ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ صرف اتنا سمجھ رہے ہیں کہ پڑھنے والا مصطفیٰ کے چہرے کی تعریف کر رہا ہے، نبی کی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے تو دیوانہ تو خوشی میں جھومے گا. مگر بھی حضرت زمزم بشالوی نے کہا فلسطین میں بچے اپنے والدین قبر تلاش. ایک بچے کو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ بچہ اپنے باپ کی قبر کو بار بار جا کے چوم رہا ہے، بار بار چوم رہا ہے اور مسکرا رہا ہے. اس ننھے سے بچے کو کیا خبر کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے جو مجھے یتیمی کا داغ دے کر چھوڑ کر چلا گیا. مسلمانوں اس ویڈیو کو دیکھیں یا پھر اور بہت ساری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مسلمان اچھلے گا؟ بولیے ہماری قوم کے نوجوانوں کیا آپ اچھلو گے؟ اس وقت تو مسلمانوں کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے اور ایک آہ نکلتی ہے کہ مولا میرے اندر بھی اگر بالوں پر ہوتے تو ہم ہندوستان میں نہیں بلکہ
فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اس کے در پہ کھڑے فلسطین سے ہم اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ ایک ملک ہے، وہ ایک کنٹری نہیں، بلکہ فلسطین سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ پاک سرزمین ہے جہاں اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، اور بیت المقدس جیسی ایک عظیم جگہ ہے وہاں جہاں پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے امامت فرمائی، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب سے مصطفیٰ جانے رحمت کی کام ہے نماز۔ فلسطین ایک عظیم جگہ ہے، وہی فلسطین ہے ایک 80 سال کی زمین۔ کتنے سال کی؟ زور سے مجھے کتنے سال کی ہے؟ 80 سال۔ بزرگوں کی چوکھٹ پہ جایا کریں، اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جایا کریں، چونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے ہم جیسے غلاموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی چوکھٹ پر انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مولا ان بزرگوں کی چوکھٹ سے دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے ان بزرگوں کے وسیلے سے رب کی بارگاہ سے جب کچھ مانگتا ہے تو رب اسے عطا کر دیا۔ ایک 80 سال کی ضعیفہ، 80 سال کی ضعیفہ وہی فلسطین ہے، 80 سال کی ضعیفہ، نام ہے حنا۔ نام کیا ہے؟ حنا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا مجھے صاحب اولاد بنا، اے مولا مجھے ایک اولاد عطا کر دے۔ ذرا ایمانداری کے ساتھ آپ بولیں، 80 سال کی ضعیفہ ہو، کوئی 80 سال کی عورت ہو اور پھر یہ کہے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ بھلا 80 سال کی عورت، بھلا اسے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اسے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اسے بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر پیارے، کسی کے سینے میں ایمان کا جب چراغ روشن ہوگا تو رب پر بھروسہ ہوگا، رب پر یقین ہوگا کہ رب ہر شے پہ قادر ہے، رب جس عمر میں چاہے اسے اولاد عطا کرے۔ سبحان اللہ، ہر شے پہ قادر۔ 80 سال کی 80 سال کی ضعیفہ ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا مجھے صاحب اولاد بنا، ایک اولاد عطا کر دے۔ یہ پروردگار عالم، اگر مجھے اولاد ہوئی، بچہ ہوا، تو میں اس بچے کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گا۔ کیا بناؤں گے؟ بیت المقدس کی خادم بناؤں گی۔ ماں دعا کر رہی ہے، ایک خاتون دعا کر رہی ہے، ایک عورت دعا کر رہی ہے رب کی بارگاہ میں، اے مولا مجھے اولاد عطا فرما دے، اے پروردگار عالم مجھے اولاد عطا فرما دے۔ چند ہی مہینوں کے بعد آثار عمل سمجھ میں آیا، چند مہینے کے بعد پروردگار عالم نے اس 80 سالہ ضعیفہ کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ بیٹی عطا فرمائی، نہایت ہی حسین و جمیل بیٹی، بہتر حسن و جمال بیٹی، نہایت ہی خوبصورت بیٹی۔ اب 80 سال کی ضعیفہ ہے، اس عمر میں رب نے جب اولاد عطا فرمائی ہے، پروردگار عالم کی اس عطا کردہ اولاد کو بے پناہ محبت کر رہی ہے۔ ماں کبھی رخسار کو چن رہی ہے، کبھی پیشانی کو چن رہی ہے، کبھی ہونٹ کو چن رہی ہے، بے پناہ پیار کرتی ہے وہ خاتون اپنے بچے سے۔ اچانک کان سے آواز ٹکراتی ہے، اے حنا کیا تو اپنا وعدہ بھول گئی؟ اے حنا کیا تجھے رب سے وعدہ جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یاد نہیں؟ حنا تو نے کہا تھا مولا میں صاحب اولاد ہو گئی تو اس بچے کو بیت المقدس کی خادم بناؤں گا، بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ لے کے چلی ہے جناب حنا، اپنی آنچل میں لپٹا ہے اپنی بیٹی کو، نہایت ہی پیکر حسن و جمال ہے وہ بچی، لے کے چلی ہے بیت المقدس کے باہر کھڑی ہو گئی۔ ایک انسان بیت المقدس سے نکلا ہے باہر، کہا حنا اس بچی کو ہمیں دے دو، اس کی کفالت میں پوری کروں گا، اس کی ذمہ داری میں لوں گا، اس بچی کو ہمیں دے دو۔ لیکن جناب حنا ہے بچی کو لے کر کھڑی ہے، اسے نہیں دیتی ہے۔ دوسرا انسان مسجد اقصی سے نکلا ہے باہر، اے حنا اس بچی کو ہمیں دے دو، اس
इसकी कफालत मैं पूरी करूंगा, इसकी जिम्मेदारी को मैं पूरी करूंगा, इस बच्ची को मुझे दे दो। जनाब हन्ना है अपनी गोद में लिए खड़ी है, उस बच्ची को नहीं दे रही है। थोड़ी देर के बाद उसी बैतुल मुक़द्दस के अंदर थे अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह के नबी तशरीफ ला रहे हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आमद होती है। जैसे ही हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से बाहर आते हैं, फरमाते हैं हन्ना इस बच्ची को हमें दे दो, इसको मैं अपनी कफालत में लूंगा, इसकी परवरिश मैं करूंगा। हजरत हन्ना है नहायत ही हसीन व जमील बेटी है, अपनी बेटी को जनाब ज़करिया की गोद में डाल देती है। जानते हो प्यारे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है नन्ही सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची को अपनी गोद में लेते हैं और बैतुल मुक़द्दस की छत की तरफ बढ़ते हैं। ए सरकारे मुहिब्बा के उसमें आने वालों, जानते हो वो बच्ची कौन है? जानते हो छोटी सी नन्ही सी बच्ची कौन है? तो सुनो प्यारे, वो बच्ची कोई और नहीं, हजरत ईसा रूहुल्लाह की माँ हजरत मरियम है, जो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की गोद में बचा। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस नन्ही से बच्ची को बैतुल मुक़द्दस के ऊपर हुजरा तैयार करवा और उसी हुजरा में उन्हें रख देते हैं। जरूरत की जितनी चीजें हैं भेजी जा रही है, सामान भेजा जा रहा है, तो खाना भेजा जा रहा है, जरूरत की तमाम चीजें भेजी जा रही हैं। काफी दिन हो गए, हजरत मरियम जब बालिग हो गई तो जानते हो प्यारे, एक रोज हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, हजरत मरियम के हुजरे के करीब गए। जैसे ही दहलीज पे कदम रखा, आप देखते क्या है कि मरियम के हुजरे में बिन मौसम से फल रखे हुए हैं, यानी आम का टाइम नहीं है मगर हुजरे में आम रखा हुआ है, अमरूद का टाइम नहीं है मगर हुजरे में अमरूद रखा है, यानी बिन मौसम का फल रखा हुआ है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, देख रहे हैं, ताज्जुब में है, आखिर मरियम के हुजरे में ये फल आया तो आया कहां से? बाजार में ये फल मिल नहीं रहा है, शहर में ये फल मिल नहीं रहा है, मार्केट में ये फल मिल नहीं रहा है, आखिर मरियम के हुजरे में ये फल आया तो कहां से आया? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, आप पूछते हैं मरियम तेरे हुजरे में ये फल कहां से आया? बाजार में ये फल मिल नहीं रहा है, मार्केट में ये फल मिल नहीं रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकारे मुहिब्बा, सरकारे वली, सरकारे बादशाह तरीक़त के ओर से एक पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के रिश्ते में खालू है, खालू। आओ देखो प्यारे, आप पूछते हैं मरियम तेरे हुजरे में ये फल जो रखा है बिन मौसम के रखा है, ये फल कहाँ से आया? मैं पूछना चाहता हूँ, एक खालू अपनी बेटी से पूछ रहे हैं, मगर इस दौर में कोई ऐसा बाप है जो अपनी बेटी से पूछता हो, ए मेरी बेटी मैं 10,000 कमाता हूँ, तुझे अच्छा कपड़ा नहीं पहना सकता, तुझे अच्छा खाना नहीं खिला सकता, तेरे हाथ में ये 20,000 का मोबाइल कहाँ से आया है? कोई बाप नहीं पूछता, कोई भाई नहीं पूछता, कोई भाई ये नहीं कहता ए मेरी बहन मैं 10,000 कमाता हूँ, तुझे अच्छा कपड़ा पहना नहीं सकता, मगर तेरे बदन पे 15,000 का सूट है, ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से लाई हो? कोई भाई नहीं पूछता, कोई बाप नहीं पूछता। जब लाइक है उस बाप को, लाइक है उस बाप को, हक है उस बाप को। मैं 10,000 कमाता हूँ बेटी, मैं चाहता हूँ तुझे अच्छा खाना खिलाओ, फिर भी नहीं खिला पाता, मगर ये तेरे हाथ में 20,000 का मोबाइल है, कहाँ से आया है? ये 15,000 का मोबाइल है, कहाँ से आया है? मगर किसी बाप के अंदर हिम्मत नहीं होगी, मगर वही बच्ची जब गैरों के साथ आती है तो बाप परेशान होता है, वही बहन जब गैरों के साथ भागती है तो भाई शर्मिंदा होकर के किसी के सामने सर झुकाना, सर को उठा के चलने के लायक नहीं होता। सरकार मुहिब्बा के उर्स में आने वाला जब अपनी बेटी के हाथ में अपनी आमदनी से ज्यादा कोई चीज देखो तो उससे पूछो कि ये चीज तुम्हारे पास कहाँ से आई है, क्योंकि ये पूछना नबी की सुन्नत है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं, मरियम तेरे हुजरे में ये फल है, कहाँ से आया है? तेरे हुजरे में ये सामान है, कहाँ से आया है? बिन मौसम के फल कहाँ
سے لائی ہو. اللہ اکبر. حضرت مریم فرماتی ہے, حضرت مریم فرماتی ہے, اے اللہ کے پیغمبر, اے جناب زکریا, یہ پھل مجھے کسی اور نے نہیں, میرے رب نے عطا کیا ہے, میرے مولا نے عطا کیا. اور سے بولیے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب بات سمجھ میں آئی ہو تو یہاں سے لے کر وہاں تک دونوں ہاتھ تک اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. ایک ایک ہاتھ اٹھنی چاہیے ہر اس بیٹے کو اس کے ماں کے دودھ کے قطرے کا واسطہ. اگر واقعی آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, سچے وفادار بیٹا ہو, تو دونوں ہاتھ تک اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار محبہ, فیضان سرکار ولی, فیضان حضور بادشاہ طریقت, صاحب سجادہ. توجہ چاہوں گا, توجہ ہے بھائی, توجہ ہے, زور سے بولیے سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام فرماتی ہے حضرت مریم, میرے رب نے عطا, میرے مولا نے عطا فرمایا. اب جہاں دیکھیں حضرت مریم کی دل و دماغ میں ایک بات آتی ہے, حضرت زکریا علیہ السلام کے دل و دماغ میں ایک بات آتی ہے, جب پروردگار عالم, جب پروردگار عالم مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے, میرا رب بھی مجھے اولاد عطا کر سکتا ہے. زور سے زور سے زور سے بولیے سبحان. جب پروردگار عالم مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے, تو میری عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی ہے, 80 سال سے زیادہ ہے, مگر میرا رب اس بات پہ قادر ہے کہ وہ جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے, یقیناً مجھے اولاد عطا فرمائے گا. اب حضرت زکریا علیہ السلام ہے, 80 سال سے زیادہ عمر ہے. سنے پیارے, 80 سال سے عمر آپ کی تجاوز کر چکی ہے, 80 سال سے زیادہ عمر ہے آپ کی, مگر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے مولا مجھے صاحب اولاد بنا دے, اے پروردگار عالم مجھے صاحب اولاد بنا دے, اے مولا مجھے اولاد عطا کر دے. آواز آتی ہے زکریا, اے زکریا تم چاہتے ہو کہ تیری دعا قبول ہو تو مریم کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. زور سے زور سے زور سے, مریم کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. کون ہے جناب مریم؟ کیا نبی ہے؟ نہیں, ولیہ ہے. کون ہے؟ زور سے بولے کون ہے؟ ولیہ ہے. ولیہ نبی نہیں ہے, ولیہ. دنیا کا کوئی بھی ولی, نبی تو نبی, نبی کا مقام بے پناہ, کسی اصحاب کرام کے گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, کسی اصحاب کرام کے قدموں سے لگے ہوئے گرد و غبار کے برابر بھی کوئی ولی نہیں ہو سکتے. تو پھر حضرت زکریا کو رب کا حکم, یہ زکریا دعا چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے, چاہتے ہو کہ صاحب اولاد ہو جاؤ, تو کہاں جاؤ؟ ایک ولیہ کی چوکھٹ, ایک ولیہ کی چوکھٹ پہ, مریم کی چوکھٹ پہ جاؤ, اور مریم کی چوکھٹ سے, اس کی چوکھٹ کے وسیلے سے دعا کرو. توجہ چاہوں گا, مریم کی چوکھٹ کے وسیلے سے دعا کرو. حضور مفتی صاحب قبلہ علامہ سید عتیق الرحمن صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, محقق مسائل جدیدہ ہے, فقیہ العصر ہے, ممتاز الفقہ ہے. دہلی میں آپ کی بارگاہ میں استسقا لے کے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. آپ بہتر طریقے سے تشفی بخش سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے, برائے عالمگیری سے, برائے صدر الشریعہ سے, برائے مصطفیہ سے آپ تشفی بخش فتوا دیا کرتے ہیں. اور جب آپ کے قلم سے جو فیصلہ نکلتا ہے, لوگ کہتے ہیں اے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے محافظ, آپ نے جو لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی تحریر معلوم ہوتی ہے, مفتی اعظم کی تحریر معلوم ہوتی ہے, صدر الشریعہ کی تحریر معلوم ہوتی ہے, شیخ اہل سنت کی تحریر معلوم ہوتی ہے. اور سے بولیے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. جو چاہوں گا پیارے, بڑی پیاری بات ہے. اگر گواہی کی بات ہوتی
تو حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں ہوتے اور حضرت مریم سنا اگر یہی بات تھی تو لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہتر ہوتا کہ نبی کی چوکھٹ سے اللہ کا ولی دعا مانگے، نبی کی چوکھٹ سے اللہ کا ولی دعا مانگے. تو ہونا یہ چاہیے کہ حضرت زکریا ہوتے حجرے میں، حضرت مریم ہوتی چوکھٹ پہ اور حضرت مریم دعا مانگتی. مگر رب فرماتا ہے زکریا مریم کی چوکھٹ پہ. بولیے 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 سبحان اللہ. سنیں آخر کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی کی زندگی سے اور اس کے زندگی کے کردار کے کسی گوشے سے اگر کوئی بات ایسی سمجھ میں آتی ہے یا ایسی چھلکتی ہے، ایسی نظر آتی ہے جو اللہ کی طرف وہ راستہ لے جاتا ہے، شریعت کی طرف وہ راستہ لے جاتا ہے، مگر وہ شریعت نہیں بن سکتا، شریعت کا قانون نہیں بن سکتا. توجہ چاہوں گا، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، یعنی ولی کی زندگی سے کوئی بات چھلک کر آ جائے تو وہ شریعت کا قانون نہیں بن سکتا، بلکہ ولی نہیں کسی صحابہ کی زندگی سے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. انٹرنیشنل الحاج حبیب اللہ فیضی علامہ ذاکر حسین صاحب سے اللہ گیا بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. آپ انہیں پہچان گئے بھائی؟ کتنے لوگ پہچان گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے لوگ. رے زندہ باد زندہ باد. کیسے نہیں پہچانیں گے؟ یہ شخص 30 سال سے زائد ہو گئے ممبر شریف سے نعت حبیب پر. کیا بات، نام ہے حبیب اللہ. سرکار صدر علماء علامہ تحسین رضا کا اتنا ان پر کرم مت پوچھیں. اور دوسری طرف انجیکشن دینے والے ڈاکٹر بھی تشریف. بدعقیدگی کا بخار جس کو چڑھ جاتا ہے تو خوش عقیدگی کا یہ انجیکشن دے کے اسے ایسا اتارتے ہیں کہ وہ بدعقیدگی ختم ہوتی ہے، رضا رضا بولتا ہے. صحیح سے بولیے. کیا کبھی کبھی علماء ڈاکٹر ذاکر حسین قیادی صاحب اللہ صرف انجیکشن ہی تک نہیں چھوڑتے بلکہ ضرورت پڑتی ہے تو پوسٹ مارٹم بھی کرتے. مثال دن بھی یعنی لیکن پوسٹ مارٹم کا کام اور زیادہ خطرناک نہیں. خیر کیا تو ہندوستان کا وہ ایسا شاعر جو کبھی ہندوستان میں پڑھے تو خود بھی کہے کہ میں رضا کا شیدائی ہوں اور سننے والا بھی کہے کہ واقعی رضا کا دیوانہ پڑھا. لسان الہند امام احمد رضا کی شاعری سے استفادہ حاصل کرنے والا وہ شاعر اسے دنیا حبیب اللہ فیضی کہتی ہے. ہندوستان میں پڑھے تو لوگ جھومے اور صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان سے جب موریشس جائیں تو پورا موریشس جھومتا ہے. ڈاکٹر ذاکر صاحب اور حبیب اللہ فیضی صاحب صرف ہندوستان میں نہیں پڑھتے بلکہ روضہ سرکار کے قریب ہو کے پڑھتے ہیں. مدینے میں بھی آتے حبیب پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. زور سے بولیے سبحان اللہ. اب تم مستی میں بولو بھائی، زور سے دونوں ہاتھوں اٹھا کے سبحان اللہ. کر رہا تھا کسی ولی کی زندگی سے اگر کوئی بات ایسی جھلک کر آئے جو آپ کو رب کی طرف لے جاتا ہو وہ راستہ، اللہ والوں کی طرف لے جا رہا ہو راستہ، مگر وہ شریعت کا قانون نہیں بن سکتا، شریعت کا قانون نہیں بن سکتا. صرف ولی نہیں بلکہ کسی صحابہ کی زندگی سے اگر کوئی بات ایسی جھلک کر آتی ہو جو آپ کو اسلام کی محبت ڈال دے مگر وہ شریعت کا قانون نہیں بن سکتا. مگر نبی کی زندگی سے جب کوئی بات جھلک کر آتی ہے تو وہ شریعت کا قانون بن جاتا ہے، وہ اسلام کا قانون بن جاتا ہے. پروردگار عالم حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی چوکھٹ پر اس لیے بھیج رہا ہے، زکریا مریم کی چوکھٹ پہ جاؤ تاکہ جب تم
मरियम की चौखट पे जाओगे तो ये शरीयत का कानून बन जाएगा, ये इस्लाम का कानून बन जाएगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, हजरत मरियम की चौखट से, उनके वसीले से रब की बारगाह में दुआ करते हैं। जब दुआ करते हैं रब की बारगाह में दुआ कबूल होती है और परवरदिगारे आलम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हजरत यहिया जैसे बेटा अता करते हैं। ऐसा बेटा जो खुद भी नबी है, उनके पापा भी नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे मुहिब्बा, खानदाने सरकारे मुहिब्बा। अब ज़हीन करीब कीजिए, अल्लामा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन क़यादी फरमाएंगे, ए सग़ीर रज़ा, शरीयत का कानून समझ में आ गया, रब क्या चाह रहा है बात समझ में आ गई। रब चाह रहा है ज़करिया तुम मरियम की चौखट पे जाओ ताकि शरीयत का कानून बन जाए, इस्लाम का कानून बन जाए। अब अल्लाह वालों की चौखट पे जाना शरीयत का कानून है, सुन्नत अंबिया है, सुन्नत नबी है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलिया की चौखट पे जा रहे हैं। अब जब शरीयत का कानून बन गया है तो दुनिया के किसी दीवानों को रोका न जाए। गौसे आज़म की चौखट पे जाना ये शरीयत का कानून है, गरीब नवाज की चौखट पे जाना ये शरीयत का कानून है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की चौखट पे जाना ये शरीयत का कानून है, महबूब इलाही की चौखट पे जाना ये शरीयत का कानून है, मेरे राज सरकार की बारगाह में जाना ये शरीयत का कानून है, मसौरी की सरकार की बारगाह में जाना ये शरीयत का कानून है, बिगराम शरीफ के आका की बारगाह में जाना ये शरीयत का कानून है, ये चौचा खानों के दरबार में जाना ये शरीयत का कानून है, बरेली के तातार की बारगाह में जाना ये शरीयत का कानून है। और ये सरकार मुहिब्बा की चौखट पे आने वालों, सरकार मुहिब्बा की चौखट पे आना ये शरीयत का कानून है। उर्से रहमानी। अब कोई आपको बहकाने की कोशिश करे, इन बुजुर्गों की बारगाह में मत जाओ, अल्लाह वालों की चौखट पे ना जाओ। तो आप कह देना तुम लगते हो उधर वाले, इधर वाले जिसका कोई अता पता नहीं, जो जरूरत से ज्यादा ऊंचा पैजामा पहनता है, शरीयत जरूरत से ज्यादा ऊंचा, शरीयत ने कहा टखने से ऊपर पहनो, बकरोल घुटना से ऊपर पहन लिया। यही नहीं मालूम है कहाँ पहना है, नहीं पैर के उधर नहीं जाऊंगा, उधर हमारे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब जाता, छाता बजा, छाता बजा, वो छाता ओढ़ ओढ़ के निकलता था पहले, कहीं कोई देख लेगा तो न जाने क्या कर देगा। नाम तो था नापाक क़यादी, डर कर चला गया। हम किसी का नाम पाक मजलिस में क्यों ले, जरा जोर से बोलिए, दोनों हाथ को उठा के सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी बार में बात मेरी तकरीर खत्म, जो कि शायर इंटरनेशनल हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी बड़े बड़े नाथखां भी बड़े अदब के साथ नाम लेते हैं। हमसे पहली बार नदीम फैज़ी से जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई, वो जानते क्या कहा कि मेरे नाना लगते हैं रिश्ते में, नाना लगता है रिश्ते में। मैंने कहा सच बता रहे, पता चला कि हर शख्स जमीन पे कदम जमाना चाहता है तो बड़ों का सहारा लेता है, बड़ों का सहारा लेता है। हर शख्स को जमीन पे कदम जमाना है तो बड़ों का सहारा उसे लेना होगा ताकि जमीन पर सही से वो चल सके। मैंने कहा हबीबुल्लाह फैज़ी साहब, आपके नाम का सहारा नदीम फैज़ी ले ले तो पूरे हिंदुस्तान में चले तो लड़खड़ाए नहीं, कायदे से चलने लगे तो ये सरकारें मुहिब्बा के दीवानों, जब सरकारें मुहिब्बा का सहारा तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हें चलने का सलीका आ जाएगा, पहुंचाए तरीका का तुम्हें सहारा मिल जाएगा तो चलने का सलीका मिल जाएगा, सरकारें वली का सहारा मिल जाएगा तो तुम्हें चलने का सलीका आ जाएगा। क्या बात, बड़ों का सहारा जब छोटों को मिल जाए, बुजुर्गों का सहारा जब गुलामों को मिल जाए तो उसे चलने का शऊर मिल जाता है, जीने का शऊर मिल जाता है, बोलने का शऊर मिल जाता है, आदाब जिंदगी मिल जाया करती है। इसलिए मुसलमानों, बुजुर्गों के करीब हो जाओ, बुजुर्गों से रिश्ता मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता इनसे जितना मजबूत
زندگی اتنی ہی روشن ہو جائے گی، یہی روشن ہو جائے گی۔ اس لیے پورا مجمع اگر چاہتے ہو کہ زندگی روشن ہو تو سرکار محبہ کو اپنی زندگی کا سہارا بناؤ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو مذہب اسلام۔ ایک ایک ہاتھ ایمانداری کے ساتھ تمہیں حسین پاک کے اس لہو کے قطرے کا واسطہ جو کربلا میں ٹپکا تھا، اگر ہاتھ موجود ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ مذہب اسلام، سنی جنتی مسلمان زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار محب، فیضان سرکار ولی، زندہ باد، فیضان حضور بادشاہ طریقت، زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ زندہ باد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا علامہ سید عتیق الرحمان صاحب کی رہتے ہیں نا ادھر جو ہے اعلیٰ حضرت کا کام ہوتا ہے، مفتی اعظم کا کام کم ہوتا ہے، تاج الشریعہ والے ادھر کم ہے۔ ہم نے کہا پکڑو ادھر ہی تو دماغ کم ہے، ادھر ہی تاج الشریعہ والے، چونکہ تاج الشریعہ کے استاد ادھر والے ہیں، ادھر ہی تاج الشریعہ والے، ادھر ہی مفتی اعظم والے ہیں، ادھر ہی مفسر اعظم والے ہیں، ادھر ہی حجت الاسلام والے ہیں۔ یہی وہ دھرتی ہے جہاں سرکار حجت الاسلام تشریف لائے، حجت الاسلام تشریف لائے، سرکار محبہ سے گلے لگ لگ کے گئے، گلے لگ لگ کے سرکار محبہ کو چومو۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا، اعلیٰ حضرت کا بیٹا اچونے پکھریرا کے محبہ کو، اعلیٰ حضرت کا بیٹا چومے سرکار محبہ کو۔ علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ دنیا بریلی کے شہزادے کو چوم رہی ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے بیٹا حضور حجت الاسلام جب بہار تشریف لائے، مظفرپور کے ضلع بحیرہ شریف میں تشریف لائے، اس وقت سیتامڑھی ضلع نہیں تھا، مظفرپور ضلع تھا۔ سرکار حجت الاسلام آئے، سرکار عبدالرحمن سرکار محبہ سے جب مل رہے ہیں، کبھی دوستوں سے کر رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ میں نے کہا علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ آخر حجت الاسلام سرکار محبہ کی دستبوسی کیوں کر رہے ہیں، پیشانی کیوں چوم رہے ہیں؟ تو علامہ ذاکر حسین دیاوی کہیں گے، اے سگی رضا کیا تو نے آداب زندگی نہیں پڑھا؟ آداب زندگی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو تیرے باپ کا دوست ہو اس کو احترام کیا کرو، جو تیرے باپ کا دوست ہو اس کو عزت کیا کرو، جو تمہارے باپ کا دوست ہو اس کے ساتھ بہتر رشتہ رکھو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ حجت الاسلام سرکار عبدالرحمن کا اس لیے ہاتھ چوم رہے ہیں کہ سرکار عبدالرحمن اعلیٰ حضرت کے محب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محب اعلیٰ حضرت، اس لیے ہاتھ چوم رہے ہیں حجت الاسلام، حجت الاسلام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بریلی میں اب تک حجت الاسلام جیسا کوئی خوبصورت پیدا ہی نہیں ہوا، اتنے حسین، اتنے خوبصورت۔ اسی حسن کے پیکر اپنے دادا جان کے حسن کے عکس کا نام تھا تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے، اسلام زندہ باد ہے، بھی لے بولیے گا زندہ باد۔ آج ہر شخص دعا کرتا ہے مولا سے کہ مولا مجھے اولاد دے تاکہ میرے گھر کی دہلیز پہ چراغ جلانے والا ہو جائے۔
یہی حسرت ہے نا کہ مجھے مولا ایک اولاد عطا فرما دے تاکہ میری تحریک پہ چراغ جلانے والا ہو جائے، یا کوئی دعا یہ کرتا ہے مولا مجھے ایک اولاد عطا کر دے تاکہ میری نسل کو بڑھانے والا ہو جائے۔ بولے یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کی چاہت، آپ کی تمنا، آپ کی خواہش مولا مجھے اولاد عطا فرما دے تاکہ میرے گھر کی تحریک پہ چراغ جلانے والا ہو جائے، یا میری نسل کو بڑھانے والا ہو جائے۔ مگر یہ سرکار محبہ کے عرس میں آنے والوں سنو، فلسطین کی مائیں اس لیے دعا نہیں کرتی اے مولا مجھے اولاد عطا فرما تاکہ میرے گھر کی تحریک پہ چراغ جلانے والا ہو جائے یا میری نسل کو بڑھانے والا ہو جائے، نہیں، بلکہ فلسطین کی مائیں اس لیے دعا کرتی ہیں اے مولا مجھے اولاد عطا فرما، اس لیے نہیں کہ وہ میری نسل بڑھائے بلکہ اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے اپنی گردن کٹائے۔ اگر یہ جذبہ ہے آپ کے اندر بھی کہ ضرورت پڑی تو اسلام کے لیے اپنی گردن کٹا سکتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مذہب اسلام، سنی جنتی مسلمان، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار محبہ، فیضان سرکار ولی، سرکار بادشاہ طریقت، فیضان حضور تاج الشریعہ، صاحب سجادہ حضرت علامہ ارشد نظامی، علماء اہل سنت، صدیق رضا بنارسی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جی لگا کر پورا مجمع درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہم سبوں کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج سرکار محبہ کے عرس میں حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس مقدس معظم و محترم بزرگ کے عرس میں آپ ہو رہے ہیں۔ نور شریف پہ شہزادہ حضور بادشاہ طریقت قاری صاحب قبلہ موجود ہیں، خطیب الاس ممتاز الفقہاء حضرت علامہ مفتی سید عتیق الرحمن صاحب قبلہ ناظم، جلوہ گری علماء اہل سنت کا عظیم قافلہ موجود ہے۔ ان قریب صاحب سجادہ حضرت علامہ ارشد رضا نظامی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہونی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی نظر جن کی تلاش میں ہے، آپ بار بار اٹھ اور بیٹھ نیت جو کر رکھے ہیں، بہت ہی جلد وہ شاعر حضرت حبیب اللہ فیضی کی بھی آمد ہونی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میری قوم کو ہوگا کیا ہے۔ انسان کی جان لے لی جا رہی ہے، میری قوم ناچنے پہ تلی ہوئی ہے۔ انسانوں کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے کہ یہ طالبان علوم مصطفیٰ، دشمنان علوم مصطفیٰ جب سڑک پہ چلتے ہیں تو ترچھی نظر سے دشمنان اسلام انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ وہی شہزادے ہیں جو آنے والے وقت میں اسلام کے داعی بھی بنیں گے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے سپاہی بھی بنیں گے۔ مگر اس کے باوجود بھی ہماری قوم کا ایک نوجوان ایسا ہوتا چلا جا کہ ناخوانی ہو تو خوب جھومتے ہیں، خواہ وہ ایک مصرع کیا ایک مصرے کا ایک لفظ ہوتی ہے، مگر
خوب اچھل جائے، خوب اچھل جائے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ اس بات پہ اچھلے ہو، بتاؤ آپ کا مچلنا بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ اگر اتنا سمجھ رہے ہیں نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ صرف اتنا سمجھ رہے ہیں کہ پڑھنے والا مصطفیٰ کے چہرے کی تعریف کر رہا ہے، نبی کی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے، تو دیوانہ تو خوشی میں جھومے گا۔ مگر بھی حضرت زمزم بشالوی نے کہا فلسطین میں بچے اپنے والدین کی قبریں تلاش کرتے ہیں۔ ایک بچے کو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ بچہ اپنے باپ کی قبر کو بار بار جا کے چوم رہا ہے، بار بار چوم رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ اس ننھے سے بچے کو کیا خبر کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے جو مجھے یتیمی کا داغ دے کر چھوڑ کے چلا گیا۔ مسلمانوں اس ویڈیو کو دیکھیں یا پھر اور بہت ساری ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مسلمان اچھلے گا؟ یہ بولیے ہماری قوم کے نوجوانوں، کیا آپ اچھلو گے؟ اس وقت تو مسلمانوں کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے اور ایک آہ نکلتی ہے کہ مولا میرے اندر بھی اگر بالوں پر ہوتے تو ہم ہندوستان میں نہیں بلکہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اس کے در پہ کھڑے۔ فلسطین سے ہم اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ ایک ملک ہے، وہ ایک کنٹری نہیں، بلکہ فلسطین سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ پاک سرزمین ہے جہاں اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، اور بیت المقدس جیسی ایک عظیم جگہ ہے وہاں جہاں پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے امامت فرمائی، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نے مصطفیٰ جان رحمت کی اقتداء میں نماز فلسطین ایک عظیم جگہ ہے، وہی فلسطین ہے ایک 80 سال کی زمین۔ کتنے سال کی ہے؟ زور سے مجھے کتنے سال کی ہے؟ 80 سال۔ بزرگوں کی چوکھٹ پہ جایا کریں، اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جایا کریں، چونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے ہم جیسے غلاموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی چوکھٹ پر انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مولا ان بزرگوں کی چوکھٹ سے دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے ان بزرگوں کے وسیلے سے رب کی بارگاہ سے جب کچھ مانگتا ہے تو رب اسے عطا کر دیا۔ ایک 80 سال کی ضعیفہ، 80 سال کی ضعیفہ، وہی فلسطین 80 سال کی ضعیفہ، نام ہے حنا۔ نام کیا ہے؟ حنا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا مجھے صاحب اولاد بنا دے، یہ مولا مجھے ایک اولاد عطا کر دے۔ ذرا ایمانداری کے ساتھ آپ بولیں، 80 سال کی ضعیفہ ہو، کوئی 80 سال کی عورت ہو اور پھر یہ کہے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ بھلا 80 سال کی عورت، بھلا اسے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اسے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اسے بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر پیارے کسی کے سینے میں ایمان کا جب چراغ روشن ہوگا تو رب پر بھروسہ ہوگا، رب پر یقین ہوگا کہ رب ہر شے پہ قادر ہے، رب جس عمر میں چاہے اسے اولاد عطا کرے۔ سبحان اللہ، ہر شے پہ قادر۔ 80 سال کی 80 سال کی ضعیفہ ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا مجھے صاحب اولاد بنا دے، ایک اولاد عطا کر دے۔ یہ پروردگار عالم اگر مجھے اولاد ہوئی، بچہ ہوا، تو میں اس بچے کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گا۔ کیا بناؤں گی؟ بیت المقدس کی خادم بناؤں گی۔ ماں دعا کر رہی ہے،
ایک خاتون دعا کر رہی ہے، ایک عورت دعا کر رہی ہے اپنی بارگاہ میں، اے مولا مجھے اولاد عطا فرما دے، اے پروردگار عالم مجھے اولاد عطا فرما دے۔ چند ہی مہینوں کے بعد آثار عمل سمجھ میں آیا، چند مہینے کے بعد پروردگار عالم نے اس 80 سالہ ضعیفہ کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ بیٹی عطا فرمائی، نہایت ہی حسین و جمیل بیٹی، بہتر حسن و جمال بیٹی، نہایت ہی خوبصورت بیٹی، اب 80 سال کی ضعیفہ ہے۔ اس عمر میں رب نے جب اولاد عطا فرمائی ہے، پروردگار عالم کی اس عطا کردہ اولاد کو بے پناہ محبت کر رہی ہے۔ ماں کبھی رخسار کو چن رہی ہے، کبھی پیشانی کو چن رہی ہے، کبھی ہونٹ کو چن رہی ہے، بے پناہ پیار کرتی ہے وہ خاتون اپنے بچے سے۔ اچانک کان سے آواز ٹکراتی ہے، اے حنا کیا تو اپنا وعدہ بھول گئی؟ اے حنا کیا تجھے رب سے وعدہ جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یاد نہیں؟ حنا تو نے کہا تھا مولا میں صاحب اولاد ہو گئی تو اس بچے کو بیت المقدس کی خادم بناؤں گا، بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ لے کے چلی ہے جناب حنا، اپنی آنچل میں لپٹا ہے اپنی بیٹی کو، نہایت ہی بہتر حسن و جمال ہے وہ بچی، لے کے چلی ہے بیت المقدس کے باہر کھڑی ہو گئی۔ ایک انسان بیت المقدس سے نکلا ہے باہر، کہا حنا اس بچی کو ہمیں دے دو، اس کی کفالت میں پوری کروں گا، اس کی ذمہ داری میں لوں گا، اس بچی کو ہمیں دے دو۔ لیکن جناب حنا ہے بچی کو لے کر کھڑی ہے، اسے نہیں دیتی ہے۔ دوسرا انسان مسجد اقصی سے نکلا ہے باہر، اے حنا اس بچی کو ہمیں دے دو، اس کی کفالت میں پوری کروں گا، اس کی ذمہ داری کو میں پوری کروں گا، اس بچی کو مجھے دے دو۔ جناب حنا اپنی گود میں لیے کھڑی ہے، اس بچی کو نہیں دے رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی بیت المقدس کے اندر تھے، اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس سے باہر آتے ہیں، فرماتے ہیں حنا اس بچی کو ہمیں دے دو، اس کو میں اپنی کفالت میں لوں گا، اس کی پرورش میں کروں گا۔ حضرت حنا ہے نہایت ہی حسین و جمیل بیٹی ہے، اپنی بیٹی کو جناب زکریا کی گود میں ڈال دیتی ہے۔ جانتے ہو پیارے حضرت زکریا علیہ السلام ہے ننھی سی بچی، پیاری سی بچی کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور بیت المقدس کی چھت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے سرکار محبہ کے عرس میں آنے والوں، جانتے ہو وہ بچی کون ہے؟ جانتے ہو چھوٹی سی ننھی سی بچی کون ہے؟ تو سنو پیارے وہ بچی کوئی اور نہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں حضرت مریم ہے، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی گود میں بچا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار محبہ، فیضان سرکار محبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس ننھی سے بچی کو بیت المقدس کے اوپر ایک حجرہ تیار کروا دی اور اسی حجرہ میں انہیں رکھ دیتے ہیں۔ ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں بھیجی جا رہی ہیں، سامان بھیجا جا رہا ہے، تو کھانا بھیجا جا رہا ہے، ضرورت کی تمام چیزیں بھیجی جا رہی ہیں۔ کافی دن ہو گئے، حضرت مریم جب بالغ ہو گئی تو جانتے ہو پیارے ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت مریم کے حجرے کے قریب گئے، جیسے ہی دہلیز پہ قدم رکھا آپ دیکھتے کیا ہے کہ مریم کے حجرے میں بن موسم سے پھل رکھے ہوئے ہیں، یعنی آم کا ٹائم نہیں ہے مگر حجرے میں آم رکھا ہوا ہے، امرود کا ٹائم نہیں ہے مگر حجرے میں امرود رکھا ہے، یعنی بن موسم کا پھل رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہے دیکھ رہے ہیں، تعجب میں ہے آخر مریم کے حجرے میں یہ پھل آیا تو آیا کہاں سے؟ بازار میں یہ پھل مل نہیں رہا ہے، شہر میں یہ پھل مل نہیں رہا ہے، مارکیٹ میں یہ پھل مل نہیں رہا ہے، آخر مریم کے حجرے میں یہ پھل آیا تو کہاں سے آیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، آپ پوچھتے ہیں مریم تیرے حجرے میں یہ پھل کہاں سے آیا؟ بازار میں یہ پھل مل نہیں رہا ہے، مارکیٹ میں یہ پھل مل نہیں رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار محبہ، سرکار ولی، سرکار بادشاہ طریقت کے عرس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے رشتے میں خالو ہے، خالو آؤ دیکھو پیارے، آپ پوچھتے ہیں مریم تیرے حجرے میں یہ پھل جو رکھا ہے بن
بیٹھا ہے یہ پھل کہاں سے آیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک خالو اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں، مگر اس دور میں کوئی ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھتا ہو، اے میری بیٹی میں 10,000 کماتا ہوں، تجھے اچھا کپڑا نہیں پہنا سکتا، تجھے اچھا کھانا نہیں کھلا سکتا، تیرے ہاتھ میں یہ 20,000 کا موبائل کہاں سے آیا ہے؟ کوئی باپ نہیں پوچھتا، کوئی بھائی نہیں پوچھتا، کوئی بھائی یہ نہیں کہتا اے میری بہن میں 10,000 کماتا ہوں، تجھے اچھا کپڑا پہنا نہیں سکتا، مگر تیرے بدن پہ 15,000 کا سوٹ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے لائی ہو؟ کوئی بھائی نہیں پوچھتا، کوئی باپ نہیں پوچھتا، جب یہ لائق ہے اس باپ کو، لائق ہے اس باپ کو، حق ہے اس باپ کو، میں 10,000 کماتا ہوں اے بیٹی، میں چاہتا ہوں تجھے اچھا کھانا کھلاؤ، پھر بھی نہیں کھلا پاتا، مگر یہ تیرے ہاتھ میں 20,000 کا موبائل ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یہ 15,000 کا موبائل ہے، کہاں سے آیا ہے؟ مگر کسی باپ کے اندر ہمت نہیں ہوتی، مگر وہی بچی جب غیروں کے ساتھ بھاگتی ہے تو باپ پریشان ہوتا ہے، وہی بہن جب غیروں کے ساتھ بھاگتی ہے تو بھائی شرمندہ ہو کر کے کسی کے سامنے سر جھکانا، سر کو اٹھا کے چلنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اے سرکار محبہ کے عرس میں آنے والا، جب اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اپنی آمدنی سے زیادہ کوئی چیز دیکھو تو اس سے پوچھو کہ یہ چیز تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے، چونکہ یہ پوچھنا نبی کی سنت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، اے مریم تیرے حجرے میں یہ پھل ہے کہاں سے آیا ہے؟ تیرے حجرے میں یہ سامان ہے کہاں سے آیا ہے؟ بن موسم کے پھل کہاں سے لائی ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت مریم فرماتی ہے، حضرت مریم فرماتی ہے، اے اللہ کے پیغمبر، اے جناب زکریا یہ پھل مجھے کسی اور نے نہیں میرے رب نے عطا کیا ہے، میرے مولا نے عطا کیا۔ اور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی ہو تو یہاں سے لے کر وہاں تک دونوں ہاتھ تک اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ ایک ایک ہاتھ اٹھنی چاہیے، ہر اس بیٹے کو اس کے ماں کے دودھ کے قطرے کا واسطہ، اگر واقعی آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، سچے وفادار بیٹا ہو تو دونوں ہاتھ تک اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار محبہ، فیضان سرکار ولی، فیضان حضور بادشاہ طریقت، صاحب سجادہ۔ توجہ چاہوں گا، توجہ ہے بھائی جی، توجہ ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتی ہے، حضرت مریم میرے رب نے عطا، میرے مولا نے عطا فرمایا۔ اب جہاں دیکھیں حضرت مریم کی دل و دماغ میں ایک بات آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے دل و دماغ میں ایک بات آتا ہے، جب پروردگار عالم مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، میرا رب بھی مجھے اولاد عطا کر سکتا ہے۔ زور سے بولیے جب پروردگار عالم مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، تو میری عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی ہے، 80 سال سے زیادہ ہے، مگر میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے، یقیناً مجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ہے، 80 سال سے زیادہ عمر ہے، سنے پیارے، 80 سال سے عمر آپ کی تجاوز کر چکی ہے، 80 سال سے زیادہ عمر ہے آپ کی، مگر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا مجھے صاحب اولاد بنا دے، اے پروردگار عالم مجھے صاحب اولاد بنا دے، اے مولا مجھے اولاد عطا کر دے۔ آواز آتی ہے زکریا، اے زکریا تم چاہتے ہو کہ تیری دعا قبول ہو تو مریم کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ زور سے مریم کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ کون ہے جناب مریم؟ کیا نبی ہے؟ نہیں، ولیہ ہے۔ کون ہے؟ زور سے بولے کون ہے؟ ولیہ ہے، ولیہ نبی نہیں ہے، ولیہ۔ دنیا کا کوئی بھی ولی، نبی تو نبی کا مقام بے پناہ،
کسی اصحاب کرام کے گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کسی اصحاب کرام کے قدموں سے لگے ہوئے گرد و غبار کے برابر بھی کوئی ولی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر حضرت زکریا کو رب کا حکم، یہ زکریا دعا چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے، چاہتے ہو کہ صاحب اولاد ہو جاؤ، تو کہاں جاؤ؟ ایک ولیہ کی چوکھٹ، ایک ولیہ کی چوکھٹ پہ، مریم کی چوکھٹ پہ جاؤ، اور مریم کی چوکھٹ سے، اس کے چوکھٹ کے وسیلے سے دعا کرو۔ توجہ چاہوں گا، مریم کی چوکھٹ کے وسیلے سے دعا کرو۔ حضور مفتی صاحب قبلہ، علامہ سید عتیق الرحمن صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، محقق مسائل جدیدہ ہیں، فقیہ العصر ہیں، ممتاز الفقہ ہیں۔ دہلی میں آپ کی بارگاہ میں استسقا لے کے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، آپ بہتر طریقے سے تشفی بخش سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے، برائے عالمگیری سے، برائے صدر الشریعہ سے، برائے مصطفیہ سے آپ تشفی بخش فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ جب آپ کے قلم سے جو فیصلہ نکلتا ہے، لوگ کہتے ہیں اے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے محافظ، آپ نے جو لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی تحریر معلوم ہوتی ہے، مفتی اعظم کی تحریر معلوم ہوتی ہے، صدر الشریعہ کی تحریر معلوم ہوتی ہے، شیخ سنت کی تحریر اور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جو چاہوں گا پیارے، بڑی پیاری بات، اگر دعائی کی بات ہوتی تو حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں ہوتے اور حضرت مریم اگر یہی بات تھی تو لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہتر ہوتا کہ نبی کی چوکھٹ سے اللہ کا ولی دعا مانگے، نبی کی چوکھٹ سے اللہ کا ولی دعا مانگے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ حضرت زکریا ہوتے حجرے میں، حضرت مریم ہوتی چوکھٹ پہ، اور حضرت مریم دعا مانگتی، مگر رب فرماتا ہے زکریا مریم کی چوکھٹ پہ۔ بولیے 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 سبحان اللہ۔ سنیں آخر کیوں، آخر کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی کی زندگی سے اور اس کے زندگی کے کردار کے کسی گوشے سے اگر کوئی بات ایسی سمجھ میں آتی ہے یا ایسی چھلکتی ہے، ایسی نظر آتی ہے جو اللہ کی طرف وہ راستہ لے جاتا ہے، شریعت کی طرف وہ راستہ لے جاتا ہے، مگر وہ شریعت نہیں بن سکتا، شریعت کا قانون نہیں بن سکتا۔ توجہ چاہوں گا، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، یعنی ولی کی زندگی سے کوئی بات چھلک کر آ جائے تو وہ شریعت کا قانون نہیں بن سکتا، بلکہ ولی نہیں کسی صحابہ کی زندگی سے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، انٹرنیشنل الحاج حبیب اللہ فیضی علامہ ذاکر حسین صاحب قبلہ غیابی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، آپ انہیں پہچان رہے پہچان رہے بھائی؟ کتنے لوگ پہچان رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے لوگ۔ رے زندہ باد زندہ باد، کیسے نہیں پہچانیں گے؟ یہ شخص 30 سال سے زائد ہو گئے ممبر شریف سے نعت حبیب پر۔ کیا بات، نام ہے حبیب اللہ۔ سرکار صدر علماء علامہ تحسین رضا کا اتنا ان پر کرم مت پوچھیں۔ اور دوسری طرف انجیکشن دینے والے ڈاکٹر بھی تشریف، اگر عقیدگی کا بخار جس کو چڑھ جاتا ہے تو خوش عقیدگی کا یہ انجیکشن دے کے اسے ایسا اتارتے ہیں کہ وہ بدعقیدگی ختم ہوتی ہے، رضا رضا بولتا ہے۔ صحیح سے بولیے، کیا بات ہے۔ کبھی کبھی علماء ڈاکٹر ذاکر حسین غیابی صاحب قبلہ صرف انجیکشن ہی تک نہیں چھوڑتے، بلکہ ضرورت پڑتی ہے تو پوسٹ مارٹم بھی کرتے، یہ سارجن بھی، لیکن پوسٹ مارٹم کا کام اور زیادہ خطرناک نہیں۔ ظاہر کیا تو ہندوستان کا وہ ایسا شاعر جو کبھی ہندوستان میں پڑھے تو خود بھی کہے کہ میں
رضا کا شیدائی ہوں اور سننے والا بھی کہے کہ واقعی رضا کا دیوانہ تھا۔ لسان الہند امام احمد رضا کی شاعری سے استفادہ حاصل کرنے والا وہ شاعر اسے دنیا حبیب اللہ فیضی کہتی ہے۔ ہندوستان میں پہلے دو لوگ جھومے اور صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان سے جب موریشس جائیں تو پورا موریشس جھومتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب اور حبیب اللہ فیضی صاحب صرف ہندوستان میں نہیں پڑھتے بلکہ روضہ سرکار کے قریب ہو کے پڑھتے ہیں، مدینے میں بھی آتے حبیب پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب تم مستی میں بولو بھائی، زور سے دونوں ہاتھوں اٹھا کے سبحان اللہ۔ یہ کر رہا تھا کہ کسی ولی کی زندگی سے اگر کوئی بات ایسی جھلک کر آئے جو آپ کو رب کی طرف لے جاتا ہو وہ راستہ، اللہ والوں کی طرف لے جا رہا ہو راستہ، مگر وہ شریعت کا قانون نہیں بن سکتا، شریعت کا قانون نہیں بن سکتا۔ صرف ولی نہیں بلکہ کسی صحابہ کی زندگی سے اگر کوئی بات ایسی جھلک کر آتی ہو جو آپ کو اسلام کی محبت ڈال دے مگر وہ شریعت کا قانون نہیں بن سکتا، مگر نبی کی زندگی سے جب کوئی بات جھلک کر آتی ہے تو وہ شریعت کا قانون بن جاتا ہے، وہ اسلام کا قانون بن جاتا ہے۔ پروردگار عالم حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی چوکھٹ پہ اس لیے بھیج رہا ہے، یہ زکریا مریم کی چوکھٹ پہ جاؤ تاکہ جب تم مریم کی چوکھٹ پہ جاؤ گے تو یہ شریعت کا قانون بن جائے گا، یہ اسلام کا قانون بن جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہے حضرت مریم کی چوکھٹ سے ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے اور پروردگار عالم حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ جیسے بیٹا عطا کرتے ہیں، ایسا بیٹا جو خود بھی نبی ہے ان کے پاپا بھی نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار محبہ، خاندان سرکار محبہ۔ اب ذہن قریب کیجئے، علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین غیابی فرمائیں گے اے صغیر رضا شریعت کا قانون سمجھ میں آ گیا، رب کا چاہ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی، رب چاہ رہا ہے زکریا تم مریم کی چوکھٹ پہ جاؤ تاکہ شریعت کا قانون بن جائے، اسلام کا قانون بن جائے۔ اب اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جانا شریعت کا قانون ہے، سنت انبیاء ہے، سنت نبی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے ولیٰ کی چوکھٹ پہ جا رہے ہیں، اب جب شریعت کا قانون بن گیا ہے تو دنیا کے کسی دیوانوں کو روکا نہ جائے۔ غوث اعظم کی چوکھٹ پہ جانا یہ شریعت کا قانون ہے، غریب نواز کی چوکھٹ پہ جانا یہ شریعت کا قانون ہے، خواجہ قطب الدین کی چوکھٹ پہ جانا یہ شریعت کا قانون ہے، محبوب الہی کی چوکھٹ پہ جانا یہ شریعت کا قانون ہے، میرے راج سرکار کی بارگاہ میں جانا یہ شریعت کا قانون ہے، مسعودی کی سرکار کی بارگاہ میں جانا یہ شریعت کا قانون ہے، بیگرام شریف کے آقا کی بارگاہ میں جانا یہ شریعت کا قانون ہے، یہ چوچا والوں کے دربار میں جانا یہ شریعت کا قانون ہے، بریلی کے تاتار کی بارگاہ میں جانا یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور اے سرکار محبہ کی چوکھٹ پہ آنے والوں، سرکار محبہ کی چوکھٹ پہ آنا یہ شریعت کا قانون ہے۔ عرس رحمانی۔ اب کوئی آپ کو بہتانے کی کوشش کرے ان بزرگوں کی بارگاہ میں مت جاؤ، اللہ والوں کی چوکھٹ پہ نہ جاؤ، تو آپ کہہ دینا تم لگتے ہو ادھر والے، ادھر والے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں، جو ضرورت سے زیادہ اونچا پیجامہ پہنتا ہے، شریعت ضرورت سے زیادہ اونچا، شریعت نے کہا ٹکنے سے اوپر پہنو، پکڑو گھٹنا سے اوپر پہن لیا، یہی نہیں معلوم ہے کہاں پہنا ہے نہیں، بہر کے ادھر نہیں جاؤں گا، ادھر ہمارے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جاتا چھاتا بجا، وہ چھاتا اوڑھ کے نکلتا تھا پہلے، کہیں کوئی دیکھ لے گا تو نہ جانے کیا کر دے گا، نام تھا ناپاک قیادی، ڈر کر چلا گیا۔
ہم کسی کا نام پاک مجلس میں کیوں لیں؟ ذرا زور سے بولیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آخری بار میں آپ میری تقریر ختم، جو کہ شاعر انٹرنیشنل حضرت حبیب اللہ فیضی بڑے بڑے نعت خواں بھی بڑے ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ ہم سے پہلی بار ندیم فیضی سے جب پہلی بار میری ملاقات ہوئی، وہ جانتے کیا کہا کہ میرے نانا لگتے ہیں رشتے میں، نانا لگتا ہے رشتے میں۔ ہم نے کہا سچ بتا رہے، پتا چلا کہ ہر شخص زمین پہ قدم جمانا چاہتا ہے تو بڑوں کا سہارا لیتا ہے، بڑوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہر شخص کو اس زمین پہ قدم جمانا ہے تو بڑوں کا سہارا اسے لینا ہوگا تاکہ زمین پر صحیح سے وہ چل سکے۔ میں نے کہا حبیب اللہ فیضی صاحب آپ کے نام کا سہارا ندیم فیضی لے لے تو پورے ہندوستان میں چلے تو لڑکھڑائے نہیں، قاعدے سے چلنے لگے تو یہ سرکار محبہ کے دیوانوں، جب سرکار محبہ کا سہارا تمہیں مل جائے گا تو تمہیں چلنے کا سلیقہ آ جائے گا، پہنچائے طریقت کا تمہیں سہارا مل جائے گا تو چلنے کا سلیقہ مل جائے گا، سرکار ولی کا سہارا مل جائے گا تو تمہیں چلنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ کیا بات ہے، بڑوں کا سہارا جب چھوٹوں کو مل جائے، بزرگوں کا سہارا جب غلاموں کو مل جائے تو اسے چلنے کا شعور مل جاتا ہے، جینے کا شعور مل جاتا ہے، بولنے کا شعور مل جاتا ہے، آداب زندگی مل جایا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں بزرگوں کے قریب ہو جاؤ، بزرگوں سے رشتہ مضبوط کرو، کیونکہ تمہارا رشتہ ان سے جتنا مضبوط ہوگا تمہاری زندگی اتنی ہی روشن ہو جائے گی، یہی روشن ہو جائے گی۔ اس لیے پورا مجمع اگر چاہتے ہو کہ زندگی روشن ہو تو سرکار محبہ کو اپنی زندگی کا سہارا بناؤ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو مذہب اسلام۔ ایک ایک ہاتھ ایمانداری کے ساتھ تمہیں حسین پاک کے اس لہو کے قطرے کا واسطہ جو کربلا میں ٹپکا تھا، اگر ہاتھ موجود ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ مذہب اسلام، سنی جنتی مسلمان زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار محبہ، فیضان سرکار ولی، زندہ باد، فیضان حضور بادشاہ طریقت، زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ زندہ باد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا علامہ سید عتیق الرحمن صاحب کی رہتے ہیں نا ادھر جو ہے اعلیٰ حضرت کا کام کم ہوتا ہے، مفتی اعظم کا کام کم ہوتا ہے، تاکہ شریعہ والے ادھر کم ہے۔ ہم نے کہا بکلو ادھر ہی تو دماغ کم ہے، ادھر ہی تاج الشریعہ والے، چونکہ تاج الشریعہ کے استاد ادھر والے ہیں، ادھر ہی تاج الشریعہ والے، ادھر ہی مفتی اعظم والے ہیں، ادھر ہی مفسر اعظم والے ہیں، ادھر ہی حجت الاسلام والے ہیں۔ یہی وہ دھرتی ہے جہاں سرکار حجت الاسلام تشریف لائے، حجت الاسلام تشریف لائے، سرکار محبہ سے گلے لگ لگ کے گئے، گلے لگ لگ کے سرکار محبہ کو چومو۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا، اعلیٰ حضرت کا بیٹا چومے پخریرہ کے محبہ کو، اعلیٰ حضرت کا بیٹا چومے سرکار محبہ کو۔ علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ دنیا بریلی کے شہزادے کو چوم رہی ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے بیٹا حضور حجت الاسلام جب بہار تشریف لائے، مظفر پور کے ضلع بحیرہ شریف میں تشریف لائے، اس وقت سیتامڑھی ضلع نہیں تھا، مظفر پور ضلع تھا۔ سرکار حجت الاسلام آئے، سرکار عبدالرحمن سرکار محبہ سے جب مل رہے ہیں، کبھی دوست بوسی کر رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ میں نے کہا علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ آخر حجت الاسلام سرکار محبہ کی دستبوسی کیوں کر رہے ہیں، پیشانی کیوں چوم رہے ہیں؟ تو علامہ ذاکر حسین دیاوی کہیں گے اے سکی رضا، کیا تو نے آداب زندگی نہیں پڑھا؟ آداب زندگی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو تیرے باپ کا دوست ہو اس کو احترام کیا کرو، جو تیرے
جو تمہارے باپ کا دوست ہو اس کے ساتھ بہتر رشتہ رکھو. بات سمجھ میں آ گئی کہ حجت الاسلام سرکار عبدالرحمن کا اس لیے ہاتھ چوم رہے ہیں کہ سرکار عبدالرحمن اعلیٰ حضرت کے محب ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محب اعلیٰ حضرت. اس لیے ہاتھ چوم رہے ہیں حجت الاسلام. حجت الاسلام تاریخ بتاتی ہے کہ بریلی میں اب تک حجت الاسلام جیسا کوئی خوبصورت پیدا ہی نہیں ہوا. اتنے حسین، اتنے خوبصورت، اسی حسن کے پیکر اپنے دادا جان کے حسن کے عکس کا نام تھا تاج الشجاع. سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. اللہ آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے. اسلام زندہ باد. ابھی بھی لے بولیے گا زندہ باد. آج ہر شخص دعا کرتا ہے مولا سے کہ مولا مجھے اولاد دے تاکہ میرے گھر کی دہلیز پہ چراغ جلانے والا ہو جائے. یہی حسرت ہے نا کہ مجھے مولا ایک اولاد عطا فرما دے تاکہ میری دہلیز پہ چراغ جلانے والا ہو جائے. یا کوئی دعا یہ کرتا ہے مولا مجھے ایک اولاد عطا کر دے تاکہ میری نسل کو بڑھانے والا ہو جائے. بولے یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کی چاہت، آپ کی تمنا، آپ کی خواہش مولا مجھے اولاد عطا فرما دے تاکہ میرے گھر کی دہلیز پہ چراغ جلانے والا ہو جائے یا میری نسل کو بڑھانے والا ہو جائے. مگر یہ سرکار محبہ کے عرس میں آنے والوں سنو، فلسطین کی مائیں اس لیے دعا نہیں کرتی اے مولا مجھے اولاد عطا فرما تاکہ میرے گھر کی دہلیز پہ چراغ جلانے والا ہو جائے یا میری نسل کو بڑھانے والا ہو جائے. نہیں، بلکہ فلسطین کی مائیں اس لیے دعا کرتی ہیں اے مولا مجھے اولاد عطا فرما. اس لیے نہیں کہ وہ میری نسل بڑھائے بلکہ اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے اپنی گردن کٹائے. اگر یہ جذبہ ہے آپ کے اندر بھی کہ ضرورت پڑی تو اسلام کے لیے اپنی گردن کٹا سکتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مذہب اسلام، سنی جنتی مسلمان، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار محبہ، فیضان سرکار ولی، سرکار بادشاہ طریقت، فیضان حضور تاج الشریعہ، صاحب سجادہ حضرت علامہ ارشد نظامی، علماء اہل سنت، صاحب رضا بنارسی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ مصطفیٰ میں جی لگا کر پورا مجمع درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہم سبوں کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج سرکار محبہ کے عرس میں حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس مقدس معظم و محترم بزرگ کے عرس میں آپ ہو رہے ہیں. نور شریف پہ شہزادہ حضور بادشاہ طریقت قاری صاحب قبلہ موجود ہیں. خطیب راس ممتاز الفقہا علامہ مفتی سید عتیق الرحمن صاحب قبلہ ناظم جلوہ گری، علماء اہل سنت کا عظیم قافلہ موجود ہے. ان قریب صاحب سجادہ حضرت علامہ ارشد رضا نظامی صاحب قبلہ کا بھی آمد ہوئی ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کی نظر جن کی تلاش میں ہے
آپ بار بار اٹھ اور بیٹھ نیت جو کر رکھے ہیں، بہت ہی جلد وہ شاعر حضرت حبیب اللہ فیضی کی بھی آمد ہونی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میری قوم کو ہوگا کیا ہے۔ انسان کی جان لے لی جا رہی ہے، میری قوم ناچنے پہ تلی ہوئی ہے۔ انسانوں کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے کہ یہ طالبان علوم مصطفیٰ، دشمنان علوم مصطفیٰ جب سڑک پہ چلتے ہیں تو ترچھی نظر سے دشمنان اسلام انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ وہی شہزادے ہیں جو آنے والے وقت میں اسلام کے داعی بھی بنیں گے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے سپاہی بھی بنیں گے۔ مگر اس کے باوجود بھی ہماری قوم کا ایک نوجوان ایسا ہوتا چلا جاتا ہے کہ ناخوانی ہو تو خوب جھومتے ہیں، خواہ وہ ایک مصرع کیا ایک مصرے کا ایک لفظ ہوتی ہے، مگر خوب اچھل اگر پوچھ لیا جائے کہ اس بات پہ اچھلے ہو، بتاؤ آپ کا مچلنا بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ اگر اتنا سمجھ رہے ہیں نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ صرف اتنا سمجھ رہے ہیں کہ پڑھنے والا مصطفیٰ کے چہرے کی تعریف کر رہا ہے، نبی کی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے، تو دیوانہ تو خوشی میں جھومے گا۔ مگر ابھی حضرت زمزم بشالوی نے کہا فلسطین میں بچے اپنے والدین قبر تلاش کرتے ہیں۔ ایک بچے کو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ بچہ اپنے باپ کی قبر کو بار بار جا کے چوم رہا ہے، بار بار چوم رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ اس ننھے سے بچے کو کیا خبر کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے جو مجھے یتیمی کا داغ دے کر چھوڑ کر چلا گیا۔ مسلمانوں اس ویڈیو کو دیکھیں یا پھر اور بہت ساری ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مسلمان اچھلے گا؟ بولیے ہماری قوم کے نوجوانوں، کیا آپ اچھلو گے؟ اس وقت تو مسلمانوں کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے اور ایک آہ نکلتی ہے کہ مولا میرے اندر بھی اگر بالوں پر ہوتے تو ہم ہندوستان میں نہیں بلکہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اس کے در پہ کھڑے ہیں۔ فلسطین سے ہم اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ ایک ملک ہے، وہ ایک کنٹری نہیں، بلکہ فلسطین سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ پاک سرزمین ہے جہاں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، اور بیت المقدس جیسی ایک عظیم جگہ ہے وہاں جہاں پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے امامت فرمائی اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب سے مصطفیٰ جانے رحمت کی نام ہے نماز۔ فلسطین ایک عظیم جگہ ہے، وہی فلسطین ہے ایک 80 سال کی زمین۔ حضور سے مجھے کتنے سال کی ہے؟ 80 سال۔ بزرگوں کی چوکھٹ پہ جایا کریں، اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جایا کریں، چونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے ہم جیسے غلاموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی چوکھٹ پر انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مولا ان بزرگوں کی چوکھٹ سے دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے ان بزرگوں کے وسیلے سے رب کی بارگاہ سے جب کچھ مانگتا ہے تو رب اسے عطا کر دیا۔ ایک 80 سال کی ضعیفہ، 80 سال کی ضعیفہ وہی فلسطین، 80 سال کی ضعیفہ، نام ہے حنا۔ نام کیا ہے؟ حنا۔
رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا مجھے صاحب اولاد بنا، یہ مولا مجھے ایک اولاد عطا کر دے۔ ذرا ایمانداری کے ساتھ آپ بولیں 80 سال کی ضعیفہ ہو، کوئی 80 سال کی عورت ہو اور پھر یہ کہے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ بھلا 80 سال کی عورت، بھلا اسے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اسے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اسے بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر پیارے کسی کے سینے میں ایمان کا جب چراغ روشن ہوگا تو رب پر بھروسہ ہوگا، رب پر یقین ہوگا کہ رب ہر شے پہ قادر ہے، رب جس عمر میں چاہے اسے اولاد عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہر شے پہ قادر۔ 80 سال کی 80 سال کی ضعیفہ ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا مجھے صاحب اولاد بنا، ایک اولاد عطا کر دے۔ یہ پروردگار عالم اگر مجھے اولاد ہوئی، بچہ ہوا، تو میں اس بچے کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گا۔ کیا بناؤں گی؟ بیت المقدس کی خادم بناؤں گی۔ ماں دعا کر رہی ہے، ایک خاتون دعا کر رہی ہے، ایک عورت دعا کر رہی ہے رب کی بارگاہ میں اے مولا مجھے اولاد عطا فرما دے، اے پروردگار عالم مجھے اولاد عطا فرما دے۔ چند ہی مہینوں کے بعد سارے عمل سمجھ میں آیا، چند مہینے کے بعد پروردگار عالم نے اس 80 سالہ ضعیفہ کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ بیٹی عطا فرمائی، نہایت ہی حسین و جمیل بیٹی، بہتر حسن و جمال بیٹی، نہایت ہی خوبصورت بیٹی۔ اب 80 سال کی ضعیفہ ہے، اس عمر میں رب نے جب اولاد عطا فرمائی ہے، پروردگار عالم کی اس عطا کردہ اولاد کو بے پناہ محبت کر رہی ہے۔ ماں کبھی رخسار کو چن رہی ہے، کبھی پیشانی کو چن رہی ہے، کبھی ہونٹ کو چن رہی ہے، بے پناہ پیار کرتی ہے وہ خاتون اپنے بچے سے۔ اچانک کان سے آواز ٹکراتی ہے، اے حنا کیا تو اپنا وعدہ بھول گئی؟ اے حنا کیا تجھے رب سے وعدہ جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یاد نہیں؟ حنا تو نے کہا تھا مولا میں صاحب اولاد ہو گئی تو اس بچے کو بیت المقدس کی خادم بناؤں گا، بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ لے کے چلی ہے جناب حنا، اپنی آنچل میں لپٹا ہے اپنی بیٹی کو، نہایت ہی بہتر حسن و جمال ہے وہ بچی، لے کے چلی ہے بیت المقدس کے باہر کھڑی ہو گئی۔ ایک انسان بیت المقدس سے نکلا ہے باہر، کہا حنا اس بچی کو ہمیں دے دو، اس کی کفالت میں پوری کروں گا، اس کی ذمہ داری میں لوں گا، اس بچی کو ہمیں دے دو۔ لیکن جناب حنا ہے بچی کو لے کر کھڑی ہے، اسے نہیں دیتی ہے۔ دوسرا انسان مسجد اقصی سے نکلا ہے باہر، اے حنا اس بچی کو ہمیں دے دو، اس کی کفالت میں پوری کروں گا، اس کی ذمہ داری کو میں پوری کروں گا، اس بچی کو مجھے دے دو۔ جناب حنا اپنی گود میں لیے کھڑی ہے، اس بچی کو نہیں دے رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی بیت المقدس کے اندر تھے، اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس سے باہر آتے ہیں، فرماتے ہیں حنا اس بچی کو ہمیں دے دو، اس کو میں اپنی کفالت میں لوں گا، اس کی پرورش میں کروں گا۔ حضرت حنا ہے نہایت ہی حسین و جمیل بیٹی ہے، اپنی بیٹی کو جناب زکریا کی گود میں ڈال دیتی ہے۔ جانتے ہو پیارے حضرت زکریا علیہ السلام ہے ننھی سی بچی، پیاری سی بچی کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور بیت المقدس کی چھت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے سرکار محبہ کے عرس میں آنے والوں، جانتے ہو وہ بچی کون ہے؟ جانتے ہو چھوٹی سی ننھی سی بچی کون ہے؟ تو سنو پیارے وہ بچی کوئی اور نہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں حضرت مریم ہے، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی گود میں بچا۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار محبہ، فیضان سرکار محبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس ننھی سے بچی کو بیت المقدس کے اوپر ایک حجرہ تیار کرتا ہے اور اسی حجرہ میں انہیں رکھ دیتے ہیں۔ ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں بھیجی جا رہی ہیں، سامان بھیجا جا رہا ہے۔
کھانا بھیجا جا رہا ہے، ضرورت کی تمام چیزیں بھیجی جا رہی ہیں۔ کافی دن ہو گئے، حضرت مریم جب بالغ ہو گئی تو جانتے ہو پیارے، ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت مریم کے حجرے کے قریب گئے، جیسے ہی دہلیز پہ قدم رکھا، آپ دیکھتے کیا ہے کہ مریم کے حجرے میں بن موسم سے پھل رکھے ہوئے ہیں، یعنی آم کا ٹائم نہیں ہے مگر حجرے میں آم رکھا ہوا ہے، امرود کا ٹائم نہیں ہے مگر حجرے میں امرود رکھا ہے، یعنی بن موسم کا پھل رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، دیکھ رہے ہیں، تعجب میں ہے، آخر مریم کے حجرے میں یہ پھل آیا تو آیا کہاں سے؟ بازار میں یہ پھل مل نہیں رہا ہے، شہر میں یہ پھل مل نہیں رہا ہے، مارکیٹ میں یہ پھل مل نہیں رہا ہے، آخر مریم کے حجرے میں یہ پھل آیا تو کہاں سے آیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، آپ پوچھتے ہیں مریم تیرے حجرے میں یہ پھل کہاں سے آیا؟ بازار میں یہ پھل مل نہیں رہا ہے، مارکیٹ میں یہ پھل مل نہیں رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار محبہ، سرکار ولی، سرکار بادشاہ طریقت کے عرص سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے رشتے میں خالو ہے، خالو آؤ دیکھو پیارے، آپ پوچھتے ہیں مریم تیرے حجرے میں یہ پھل جو رکھا ہے بن موسم کے رکھا ہے، یہ پھل کہاں سے آیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک خالو اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں، مگر اس دور میں کوئی ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھتا ہو، اے میری بیٹی میں 10,000 کماتا ہوں، تجھے اچھا کپڑا نہیں پہنا سکتا، تجھے اچھا کھانا نہیں کھلا سکتا، تیرے ہاتھ میں یہ 20,000 کا موبائل کہاں سے آیا ہے؟ کوئی باپ نہیں پوچھتا، کوئی بھائی نہیں پوچھتا، کوئی بھائی یہ نہیں کہتا اے میری بہن میں 10,000 کماتا ہوں، تجھے اچھا کپڑا پہنا نہیں سکتا، مگر تیرے بدن پہ 15,000 کا سوٹ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے لائی ہو؟ کوئی بھائی نہیں پوچھتا، کوئی باپ نہیں پوچھتا، جب یہ لائق ہے اس باپ کو، لائق ہے اس باپ کو، حق ہے اس باپ کو، میں 10,000 کماتا ہوں بیٹی، میں چاہتا ہوں تجھے اچھا کھانا کھلاؤ، پھر بھی نہیں کھلا پاتا، مگر یہ تیرے ہاتھ میں 20,000 کا موبائل ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یہ 15,000 کا موبائل ہے، کہاں سے آیا ہے؟ مگر کسی باپ کے اندر ہمت نہیں ہوتی، مگر وہی بچی جب غیروں کے ساتھ آتی ہے تو باپ پریشان ہوتا ہے، وہی بہن جب غیروں کے ساتھ بھاگتی ہے تو بھائی شرمندہ ہو کر کے کسی کے سامنے سر جھکانا، سر کو اٹھا کے چلنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اے سرکار محبہ کے عرص میں آنے والا، جب اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اپنی آمدنی سے زیادہ کوئی چیز دیکھو تو اس سے پوچھو کہ یہ چیز تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے، چونکہ یہ پوچھنا نبی کی سنت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اے مریم تیرے حجرے میں یہ پھل ہے کہاں سے آیا ہے؟ تیرے حجرے میں یہ سامان ہے کہاں سے آیا ہے؟ بن موسم کے پھل کہاں سے لائی ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت مریم فرماتی ہے، حضرت مریم فرماتی ہے اے اللہ کے پیغمبر، اے جناب زکریا یہ پھل مجھے کسی اور نے نہیں میرے رب نے عطا کیا ہے، میرے مولا نے عطا کیا۔ اور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی ہو تو یہاں سے لے کر وہاں تک دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ ایک ایک ہاتھ اٹھنی چاہیے، ہر اس بیٹے کو اس کے ماں کے دودھ کے قطرے کا واسطہ، اگر واقعی آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، سچے وفادار بیٹا ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار محبہ، فیضان سرکار ولی، فیضان حضور بادشاہ طریقت، صاحب سجادہ۔ توجہ چاہوں گا، توجہ ہے بھائی جی، توجہ ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتی ہے حضرت مریم میرے رب نے عطا، میرے مولا نے عطا فرمایا۔ اب جہاں دیکھیں حضرت مریم کی دل و دماغ میں ایک بات آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے دل و دماغ میں ایک بات آتا ہے، جب پروردگار عالم مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے
میرا رب بھی مجھے اولاد عطا کر سکتا ہے. زور سے بولیے جب پروردگار عالم مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو میری عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی ہے, 80 سال سے زیادہ ہے, مگر میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے. یقیناً مجھے اولاد عطا فرمائے گا. اب حضرت زکریا علیہ السلام ہے, 80 سال سے زیادہ عمر ہے. سنے پیارے, 80 سال سے عمر آپ کی تجاوز کر چکی ہے, 80 سال سے زیادہ عمر ہے آپ کی, مگر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے مولا مجھے صاحب اولاد بنا دے, اے پروردگار عالم مجھے صاحب اولاد بنا دے, اے مولا مجھے اولاد عطا کر دے. آواز آتی ہے زکریا, اے زکریا تم چاہتے ہو کہ تیری دعا قبول ہو تو مریم کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. زور سے مریم کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. کون ہے جناب مریم؟ کیا نبی ہے؟ نہیں, ولیہ ہے. کون ہے؟ زور سے بولے کون ہے؟ ولیہ ہے. ولیہ نبی نہیں ہے. ولیہ دنیا کا کوئی بھی ولی, نبی تو نبی کا مقام بے پناہ کسی اصحاب کرام کے گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, کسی اصحاب کرام کے قدموں سے لگے ہوئے گرد و غبار کے برابر بھی کوئی ولی نہیں ہو سکتے. تو پھر حضرت زکریا کو رب کا حکم, یہ زکریا دعا چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے, چاہتے ہو کہ صاحب اولاد ہو جاؤ, تو کہاں جاؤ؟ ایک ولیہ کی چوکھٹ, ایک ولیہ کی چوکھٹ پہ, مریم کی چوکھٹ پہ جاؤ اور مریم کی چوکھٹ سے, اس کے چوکھٹ کے وسیلے سے دعا کرو. توجہ چاہوں گا, مریم کی چوکھٹ کے وسیلے سے دعا کرو. حضور مفتی صاحب قبلہ علامہ سید عتیق الرحمن صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, محقق مسائل جدیدہ ہے, فقیہ العصر ہے, ممتاز الفقہ ہے. دہلی میں آپ کی بارگاہ میں استسقا لے کے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. آپ بہتر طریقے سے تشفی بخش سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے, برائے عالمگیری سے, برائے صدر الشریعہ سے, برائے مصطفیہ سے آپ تشفی بخش فتوا دیا کرتے ہیں. اور جب آپ کے قلم سے جو فیصلہ نکلتا ہے لوگ کہتے ہیں اے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے محافظ, آپ نے جو لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی تحریر معلوم ہوتی ہے, مفتی اعظم کی تحریر معلوم ہوتی ہے, ذاکر شریعہ کی تحریر معلوم ہوتی ہے, شیخ سنت کی تحریر معلوم ہوتی ہے. اور سے بولیے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. جو چاہوں گا پیارے, بڑی پیاری بات, اگر دعائی کی بات ہوتی تو حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں ہوتے اور حضرت مریم اگر یہی بات تھی تو لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہتر ہوتا کہ نبی کی چوکھٹ سے اللہ کا ولی دعا مانگے, نبی کی چوکھٹ سے اللہ کا ولی دعا مانگے. تو ہونا یہ چاہیے کہ حضرت زکریا ہوتے حجرے میں, حضرت مریم ہوتی چوکھٹ پہ اور حضرت مریم دعا مانگتی. مگر رب فرماتا ہے زکریا مریم کی چوکھٹ پہ. بولیے 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 سبحان اللہ. سنیں آخر کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی کی زندگی سے اور اس کے زندگی کے کردار کے کسی گوشے سے اگر کوئی بات ایسی سمجھ میں آتی ہے یا ایسی چھلکتی ہے, ایسی نظر آتی ہے جو اللہ کی طرف وہ راستہ لے جاتا ہے, شریعت کی طرف وہ راستہ لے جاتا ہے, مگر وہ شریعت نہیں بن سکتا, شریعت کا قانون نہیں بن سکتا. توجہ چاہوں گا, مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, یعنی ولی کی زندگی سے کوئی بات چھلک کر آ جائے تو وہ شریعت کا قانون نہیں بن سکتا, بلکہ ولی نہیں کسی صحابہ کی زندگی سے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. انٹرنیشنل الحاج حبیب اللہ فیضی علامہ ذاکر حسین صاحب قبلہ غیابی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. آپ انہیں پہچان
پہچان ہے بھائی؟ کتنے لوگ پہچان کا ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے لوگ رے زندہ باد کیسے نہیں پہچانیں گے یہ شخص 30 سال سے زائد ہو گئے ممبر شریف سے نعت حبیب پر کیا بات نام ہے حبیب اللہ سرکار صدر علماء علامہ تحسین رضا کا اتنا ان پر کرم مت پوچھیں اور دوسری طرف انجیکشن دینے والے ڈاکٹر بھی تشریف عقیدگی کا بخار جس کو چڑھ جاتا ہے تو خوش عقیدگی کا یہ انجیکشن دے کے اسے ایسا اتارتے ہیں کہ وہ بدعقیدگی ختم ہوتی ہے رضا رضا بولتا ہے صحیح سے بولیے کیا کبھی کبھی علماء ڈاکٹر ذاکر حسین قیادی صاحب اللہ صرف انجیکشن ہی تک نہیں چھوڑتے بلکہ ضرورت پڑتی ہے تو پوسٹ مارٹم بھی کرتے یہ سارجن بھی لیکن پوسٹ مارٹم کا کام اور زیادہ خطرناک نہیں خیر کیا تو ہندوستان کا وہ ایسا شاعر جو کبھی ہندوستان میں پڑھے تو خود بھی کہے کہ میں رضا کا شیدائی ہوں اور سننے والا بھی کہے کہ واقعی رضا کا دیوانہ پڑھا لسان الہند امام احمد رضا کی شاعری سے استفادہ حاصل کرنے والا وہ شاعر اسے دنیا حبیب اللہ فیضی کہتی ہے ہندوستان میں پڑھے تو لوگ جھومے اور صرف ہندوستان نہیں ہندوستان سے جب موریشس جائیں تو پورا موریشس جھومتا ہے ڈاکٹر ذاکر صاحب اور حبیب اللہ فیضی صاحب صرف ہندوستان میں نہیں پڑھتے بلکہ روضہ سرکار کے قریب ہو کے پڑھتے ہیں مدینے میں بھی آتے حبیب پڑھتے ہیں سبحان اللہ آگے لے گا دونوں ہاتھ سے چھوڑا جاتا ہے زور سے بولیے سبحان اللہ اب تو مستی میں بولو بھائی زور سے دونوں ہاتھوں اٹھا کے سبحان اللہ یہ کر رہا تھا کسی ولی کی زندگی سے اگر کوئی بات ایسی جھلک کر آئے جو آپ کو رب کی طرف لے جاتا ہو اس کا راستہ اللہ والوں کی طرف لے جا رہا ہو راستہ مگر وہ شریعت کا قانون نہیں بن سکتا شریعت کا قانون نہیں بن سکتا صرف ولی نہیں بلکہ کسی صحابہ کی زندگی سے اگر کوئی بات ایسی جھلک کر آتی ہو جو آپ کو اسلام کی محبت ڈال دے مگر وہ شریعت کا قانون نہیں بن سکتا مگر نبی کی زندگی سے جب کوئی بات جھلک کر آتی ہے تو وہ شریعت کا قانون بن جاتا ہے وہ اسلام کا قانون بن جاتا ہے پروردگار عالم حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی چوکھٹ پر اس لیے بھیج رہا ہے یہ زکریا مریم کی چوکھٹ پہ جاؤ تاکہ جب تم مریم کی چوکھٹ پہ جاؤ گے تو یہ شریعت کا قانون بن جائے گا یہ اسلام کا قانون بن جائے گا حضرت زکریا علیہ السلام ہے حضرت مریم کی چوکھٹ سے ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جب دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے اور پروردگار عالم حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ جیسے بیٹا عطا کرتے ہیں ایسا بیٹا جو خود بھی نبی ہے ان کے پاپا بھی نبی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس سرکار محبہ خاندان سرکار محبہ اب ذہن قریب کیجئے علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین قیادی فرمائیں گے اے صغیر رضا شریعت کا قانون سمجھ میں آ گیا رب کا چاہ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی رب چاہ رہا ہے زکریا تم مریم کی چوکھٹ پہ جاؤ تاکہ شریعت کا قانون بن جائے اسلام کا قانون بن جائے اب اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جانا شریعت کا قانون ہے سنت انبیاء ہے سنت نبی ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے ولیہ کی چوکھٹ پہ جا رہے ہیں اب جب شریعت کا قانون بن گیا ہے تو دنیا کے کسی فیمانوں کو روکا نہ جائے غوث اعظم کی چوکھٹ پہ جانا یہ شریعت کا قانون ہے غریب نواز کی چوکھٹ پہ جانا یہ شریعت کا قانون ہے خواجہ قطب الدین کی چوکھٹ پہ جانا یہ
शरीयत का कानून है, महबूब इलाही की चौखट पे जाना, ये शरीयत का कानून है, मेरे राज्य सरकार की बारगाह में जाना, ये शरीयत का कानून है, मसौदी की सरकार की बारगाह में जाना, ये शरीयत का कानून है, बिगराम शरीफ के आका की बारगाह में जाना, ये शरीयत का कानून है, ये चौचा खानों के दरबार में जाना, ये शरीयत का कानून है, बरेली के तातार की बारगाह में जाना, ये शरीयत का कानून है। और ये सरकार मुहिब्बा की चौखट पे आने वालों, सरकार मुहिब्बा की चौखट पे आना, ये शरीयत का कानून है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, उर्से सरकारे मुहिब्बा, उर्से रहमानी। अब कोई आपको बहकाने की कोशिश करे, इन बुजुर्गों की बारगाह में मत जाओ, अल्लाह वालों की चौखट पे ना जाओ, तो आप कह देना तुम लगते हो उधर वाले, इधर वाले जिसका कोई अता पता नहीं, जो जरूरत से ज्यादा ऊंचा पैजामा पहनता है, जरूरत से ज्यादा ऊंचा, शरीयत ने कहा टखने से ऊपर पहनो, बकरोल घुटना से ऊपर पहन लिया, यही नहीं मालूम है कहाँ पहना है नहीं। पैर के उधर नहीं जाऊंगा, उधर हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जाता, छाता बजा, छाता बजा, वो छाता ओढ़ के निकलता था पहले, कहीं कोई देख लेगा तो न जाने क्या कर देगा। नाम था नापाक गया भी, डर कर चला गया। हम किसी का नाम पाक मजलिस में क्यों ले, जरा जोर से बोलिए, दोनों हाथ को उठा के सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी बार में बात मेरी तकरीर खत्म, जो कि शायर इंटरनेशनल हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी बड़े बड़े नात खां भी बड़े अदब के साथ नाम लेते हैं। हमसे पहली बार नदीम फैज़ी से जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई, वो जानते क्या कहा कि मेरे नाना लगते हैं रिश्ते में, नाना लगता है रिश्ते में। हमने कहा सच बता रहे, पता चला कि हर शख्स जमीन पे कदम जमाना चाहता है तो बड़ों का सहारा लेता है, बड़ों का सहारा लेता है। हर शख्स को इस जमीन पे कदम जमाना है तो बड़ों का सहारा उसे लेना होगा, ताकि जमीन पर सही से वो चल सके। मैंने कहा हबीबुल्लाह फैज़ी साहब, आपके नाम का सहारा नदीम फैज़ी ले ले तो पूरे हिंदुस्तान में चले तो लड़खड़ाए नहीं, कायदे से चलने लगे तो ये सरकारें मुहिब्बा के दीवानों, जब सरकारें मुहिब्बा का सहारा तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हें चलने का सलीका आ जाएगा, पहुंचाए तरीका का तुम्हें सहारा मिल जाएगा तो चलने का सलीका मिल जाएगा, सरकारें बड़ी का सहारा मिल जाएगा तो तुम्हें चलने का सलीका आ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, बड़ों का सहारा जब छोटों को मिल जाए, बुजुर्गों का सहारा जब गुलामों को मिल जाए तो उसे चलने का शऊर मिल जाता है, जीने का शऊर मिल जाता है, बोलने का शऊर मिल जाता है, आदाब जिंदगी मिल जाया करती है। इसलिए मुसलमानों, बुजुर्गों के करीब हो जाओ, बुजुर्गों से रिश्ता मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता इनसे जितना मजबूत होगा तुम्हारी जिंदगी उतनी ही रोशन हो जाएगी, यही रोशन हो जाएगी। इसलिए पूरा मजमा, अगर चाहते हो कि जिंदगी रोशन हो तो सरकारें मुहिब्बा को अपना अपनी जिंदगी का सहारा बनाओ, और दोनों हाथों को उठा के बोलो मजहबे इस्लाम। एक एक हाथ ईमानदारी के साथ तुम्हें हुसैन पाक के उस लहू के कतरे का वास्ता जो करबला में टपका था, अगर हाथ मौजूद है तो दोनों हाथों को उठा के बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मजहबे इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा, फैज़ाने सरकारे वली, फैज़ाने हुजूर बादशाह तरीक़त, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। कुछ लोग कहते हैं ना, अल्लामा सैयद अतीकुर रहमान साहब के रहते हैं ना, उधर जो है आला हजरत का काम कम होता है, मुफ्ती आजम का काम कम होता है, ताकि शरिया वाले उधर कम है। हमने कहा बकरो इधर तो दमादम कम है, इधर ताकि शरिया वाले
چونکہ تاج الشریعہ کے استاد ادھر والے ہیں، ادھر ہی تاج الشریعہ والے، ادھر ہی مفتی اعظم والے ہیں، ادھر ہی مفسر اعظم والے ہیں، ادھر ہی حجت الاسلام والے ہیں۔ یہی وہ دھرتی ہے جہاں سرکار حجت الاسلام تشریف لائے، حجت الاسلام تشریف لائے، سرکار محبہ سے گلے لگ لگ کے گئے، گلے لگ لگ کے سرکار محبہ کو چومو۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا، اعلیٰ حضرت کا بیٹا اچونے پخریرہ کے محبہ کو، اعلیٰ حضرت کا بیٹا چومے سرکار محبہ کو۔ علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ دنیا بریلی کے شہزادے کو چوم رہی ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے بیٹا حضور حجت الاسلام جب بہار تشریف لائے، مظفرپور کے ضلع بحیرہ شریف میں تشریف لائے، اس وقت سیتامڑھی ضلع نہیں تھا، مظفرپور ضلع تھا۔ سرکار حجت الاسلام آئے، سرکار عبدالرحمن سرکار محبہ سے جب مل رہے ہیں، کبھی دوست بوسی کر رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ میں نے کہا علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ آخر حجت الاسلام سرکار محبہ کی دستبوسی کیوں کر رہے ہیں، پیشانی کیوں چوم رہے ہیں؟ تو علامہ ذاکر حسین دیاوی کہیں گے، اے سکی رضا کیا تو نے آداب زندگی نہیں پڑھا؟ آداب زندگی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو تیرے باپ کا دوست ہو اس کو احترام کیا کرو، جو تیرے باپ کا دوست ہو اس کو عزت کیا کرو، جو تمہارے باپ کا دوست ہو اس کے ساتھ بہتر رشتہ رکھو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ حجت الاسلام سرکار عبدالرحمن کا اس لیے ہاتھ چوم رہے ہیں کہ سرکار عبدالرحمن اعلیٰ حضرت کے محب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محب اعلیٰ حضرت، اس لیے ہاتھ چوم رہے ہیں حجت الاسلام، حجت الاسلام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بریلی میں اب تک حجت الاسلام جیسا کوئی خوبصورت پیدا ہی نہیں ہوا، اتنے حسین، اتنے خوبصورت۔ اسی حسن کے پیکر اپنے دادا جان کے حسن کے عکس کا نام تھا تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے، اسلام زندہ باد ہے، بھی لے بولیے گا زندہ باد۔ آج ہر شخص دعا کرتا ہے مولا سے کہ مولا مجھے اولاد دے تاکہ میرے گھر کی دہلیز پہ چراغ جلانے والا ہو جائے۔ یہی حسرت ہے نا کہ مجھے مولا ایک اولاد عطا فرما دے تاکہ میری دہلیز پہ چراغ جلانے والا ہو جائے، یا کوئی دعا یہ کرتا ہے مولا مجھے ایک اولاد عطا کر دے تاکہ میری نسل کو بڑھانے والا ہو جائے۔ بولے یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کی چاہت، آپ کی تمنا، آپ کی خواہش مولا مجھے اولاد عطا فرما دے تاکہ میرے گھر کی دہلیز پہ چراغ جلانے والا ہو جائے، یا میری نسل کو بڑھانے والا ہو جائے۔ مگر یہ سرکار محبہ کے عرس میں آنے والوں سنو، فلسطین کی مائیں اس لیے دعا نہیں کرتی اے مولا مجھے اولاد عطا فرما تاکہ میرے گھر کی دہلیز پہ چراغ جلانے والا ہو جائے یا میری نسل کو بڑھانے والا ہو جائے، نہیں، بلکہ فلسطین کی مائیں اس لیے دعا کرتی ہیں اے مولا مجھے اولاد عطا فرما، اس لیے نہیں کہ وہ میری نسل بڑھائے بلکہ اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے اپنی گردن کٹائے۔ اگر یہ جذبہ ہے آپ کے اندر بھی کہ ضرورت پڑی تو اسلام کے لیے اپنی گردن کٹا سکتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مذہب اسلام، سنی جنتی مسلمان، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار محبہ، فیضان سرکار ولی، سرکار بادشاہ طریقت، فیضان حضور تاج الشریعہ، صاحب سجادہ حضرت علامہ ارشد نظامی، علماء اہل سنت، صدیق رضا بنارسی۔